بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے جماعت نہم، سبق نمبر 15، تاریخ بنی اسرائیل کے مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، اس سبق میں مشق تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ سوالات جوابات ہم نے تیار کیے ہیں، تو چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ بنی اسرائیل کا تعارف پیش کریں اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان کی مختصر تاریخ لکھیں۔ تو بنی اسرائیل کا تعارف ہمارے پاس اس طرح ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل کہلائی، جبکہ چوتھے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے جو خاندان اور قبیلے چلے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ مصر میں آمد اور خوشحالی۔ بنی اسرائیل اصل میں عراق اور کنعان فلسطین کو کہتے ہیں کے علاقے میں آباد تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ یہاں بنی اسرائیل نے طویل عرصہ نہایت عزت اور خوشحالی کے ساتھ گزارا۔ فرعون کا ظلم اور غلامی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد مصر میں کتبی قوم کا اقتدار آیا اور ان کے بادشاہ، جس کا لقب فرعون تھا، نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ نجومیوں نے پیشن گوئی کے خوف سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ قوم شدید مصائب کا شکار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور نجات۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پرورش خود فرعون کے گھر میں کرائی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آخر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور اللہ نے معجزاتی طور پر سمندر میں راستہ بنا کر انہیں پار کرا دیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ سوال نمبر 2، بنی اسرائیل کے پہلے عروج اور پہلے زوال پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب ہے، بنی اسرائیل کا پہلا عروج تو فلسطین کی فتح، مصر سے نجات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا، وہاں آباد ہوئے۔ طالوت اور جالوت کا معرکہ، دشمن قوم عمالقہ کے خلاف جنگ کے لیے اللہ نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو اس وقت نوجوان تھے، دشمن کے قوی ہیکل سپہ سالار جالوت کو قتل کر دیا، جس سے بنی اسرائیل کو فتح ملی۔ سلطنت داؤدی اور سلیمانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو بے مثال عروج حاصل ہوا۔ یہ ان کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ بنی اسرائیل کا پہلا زوال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نافرمانی اور اخلاقی پستی میں گر گئے۔ اس کے نتیجے میں مندرجہ ذیل امور انجام پائے۔ ریاستی تقسیم، ان کی مملکت 2 حصوں میں اسرائیل اور یہودیہ میں بٹ گئی۔ بخت نصر کا حملہ 1857 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی گرا دیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور باقیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ سوال نمبر 3، بنی اسرائیل کے دوسرے عروج اور دوسرے زوال کا احوال بیان کریں۔ دوسرا عروج، واپسی اور توبہ۔ ایران کے بادشاہ سائرس نے جب بابل فتح کیا تو اس نے بنی اسرائیل کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمات۔ اس دور میں حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی۔ انہوں نے گمشدہ توریت کو اپنی یادداشت سے دوبارہ مرتب کیا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کرائی، بنی اسرائیل ایک بار پھر سے مستحکم ہوئی۔ دوسرا زوال، دنیا پرستی اور یونانی اثرات۔ بنی اسرائیل دوبارہ دنیا پرستی میں لگ گئے اور یونانی تہذیب کے مشرکانہ اثرات قبول کر لیے۔ انبیاء کی مخالفت۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیں۔
رومیوں کی تباہی۔ ان کی بدعمالیوں کے سزا کے طور پر 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے شہر کو ملیہ میٹ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرایا اور یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد وہ 2000 سال تک پوری دنیا میں بھٹکتے رہے۔ سوال نمبر 4، بنی اسرائیل کے موجودہ دور اور مستقبل کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہیں؟ موجودہ دور 20ویں صدی میں برطانیہ نے ایک سازش کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں بسانا شروع کیا۔ بالفور ڈکلیریشن 1948 میں ناجائز طور پر اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی۔ 1967 کی جنگ کے بعد انہوں نے پورے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ آج وہ عظیم اسرائیل، گریٹ اسرائیل بنانے کے ناپاک عزائم رکھتے ہیں، جس میں مدینہ منورہ سمیت کئی عرب علاقے شامل ہیں۔ مستقبل اسلامی پیشن گوئیاں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہودیوں کا یہ عروج عارضی ہے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام اور دجال۔ آخری زمانے میں یہودیوں کا بڑا لیڈر دجال ظاہر ہوگا، جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دجال کو قتل کریں گے۔ فیصلہ کن معرکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوگی، جس میں یہودیوں کو مکمل شکست ہوگی، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی پکاریں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ اس طرح دنیا سے ان کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا۔ اہم مختصر سوالات و جوابات۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو کون سی نعمتیں عطا ہوئیں؟ صحرائے سینا میں ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، بھوک مٹانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، پیاس بجھانے کے لیے ایک چٹان سے بھرا چشمے جاری کیے۔ بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا کیوں ملی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فلسطین کی ظالم قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے بذلت دکھاتے ہوئے کہا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی پر اللہ نے فلسطین کا داخلہ 40 سال کے لیے حرام کر دیا۔ سوال نمبر 7، ہیکل سلیمانی سے کیا مراد ہے؟ یہ عظیم شان عبادت گاہ مسجد اقصی کی قدیم عمارت ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کرایا۔ یہودی اسے اپنا مقدس مقام مانتے ہیں۔ سوال نمبر 8، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا 100 سالہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب حضرت عزیر علیہ السلام تباہ شدہ یروشلم سے گزرے تو حیران ہوئے کہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا، تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھانا تر و تازہ ہے، مگر سواری کا گدھا ہڈیوں کا ڈھیر ہو چکا۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کیسے بنے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر بیٹے کی ایک نسل سے ایک الگ قبیلہ چلا، اس طرح بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہوئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، انبیاء کی تعلیمات کو پس پیش ڈالتی ہے اور دنیا پرستی میں غرق ہو جاتی ہے، اسے اللہ عروج کے بعد ذلت و زوال کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ اسرائیل کا لفظی مطلب کیا اور یہ کس کا لقب تھا؟ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے، وہ کیسے بنے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کہاں آباد ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوئے، جہاں وہ طویل عرصے تک خوشحال رہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ایک نجومی نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خوف سے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ من اور سلوہ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ آسمانی کھانا ہے جو صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ من شہد کی طرح میٹھا مادہ تھا اور سلوہ بھنے ہوئے بٹیر پرندے کا گوشت تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کس کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تورات لینے گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے کے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ طالوت کون تھے؟ انہیں کس مقصد کے لیے بادشاہ بنایا گیا تھا؟ طالوت بنی اسرائیل کے نیک طاقتور شخص تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر شموئیل علیہ السلام نے اس لیے بادشاہ مقرر کیا تاکہ وہ جابر شون بادشاہ جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس نے مکمل کروائی؟ ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی عبادت گاہ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے نہایت شان و شوکت کے ساتھ مکمل کرائی۔ بخت نصر کون تھا؟ یہ بابل کا بادشاہ تھا، جس نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور بنی اسرائیل کو قتل غارت کے بعد غلام بنا کر اپنے ساتھ رہ گیا۔ دجال کون ہے؟ اسے کون قتل کرے گا؟ تو دجال آخری زمانے کا بڑا فتنہ یہودیوں کا پیشوا ہوگا، جسے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر قتل کریں گے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔
اگلے لیکچر میں اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔